کو خود بھی پرکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کھلی ہوئی اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن عظیم حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق ظاہر فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور رمضان میں ہی اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ تراویح میں تو قرآن سنتے اور سناتے ہی ہیں، لیکن مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی خالی وقت زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت میں گزارتے ہیں۔ قرآن عظیم کی دنیا بھر میں جتنی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں ہو جاتی ہے، اتنی کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتی۔ قرآن عظیم کے بہت سے کھلے ہوئے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ اور تعجب خیز بات ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن عظیم نازل ہوا، آج بھی اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس وقت کورونا وائرس کے پیش نظر جو دنیا کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے سمجھدار اہل حل و عقد، جن میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے ذمہ دار بھی ہیں، سب کا بالاتفاق یہی کہنا ہے کہ اس ماحول میں اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیڑ کا جمع ہونا اور ایک جگہ زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اور انسانوں کی جانوں کے لیے یہ خطرہ بن سکتا ہے، اور اس کورونا وائرس کے پھیلنے کا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جمع ہونا پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں بھی ہمارے علماء نے یہ طے کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی لوگ زیادہ سے زیادہ جمع نہ ہوں۔ ایک مسجد میں زیادہ سے زیادہ 5 لوگ جمع ہو کر جماعت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جن میں ایک امام ہو، مؤذن ہو، اور 3 آدمی جو بھی اہل محلہ جن کو چن لیں، بس وہی لوگ مسجدوں میں جماعت کی نماز ادا کریں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں بھی وہی لوگ شریک ہوں۔ قرآن عظیم سے تراویح پڑھائی جائے، یا عالم تری کیف سے پڑھائی جائے، یا اور چھوٹی صورتیں جو بھی جس کو یاد ہوں، اور جس طرح بھی آسانی کے ساتھ تراویح ہو سکتی ہو، اس طرح تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ اور جو لوگ مسجدوں میں نہیں جا پائیں گے، چونکہ 5 لوگوں سے زیادہ لوگ وہاں جمع نہیں ہونا ہیں، اور وہ تراویح کی نماز سے یا دوسری نمازوں سے مسجد میں پہنچنے سے محروم رہیں گے، تو وہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، اور تراویح کی نماز بھی اپنے گھر میں ہی ادا کریں۔ تراویح کی نماز اگرچہ باجماعت پڑھنا اور مسجدوں میں جا کر قرآن عظیم کی تلاوت سننا اور سنانا بہت افضل اور بہتر کام ہے، مگر حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مسجد سے زیادہ گھر میں پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس مصلحت سے تراویح کی جماعت قائم کر دی گئی تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ قرآن عظیم پڑھیں گے اور سنیں گے، اور سب مل کر جب تراویح کی نماز پڑھیں گے تو سستی اور کاہلی نہیں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے والے نیک کام کرنے والے ہوں گے تو دنیا میں خدا کی رحمتیں برسیں گی۔ مگر اس زمانے میں چونکہ ایسے حالات ہیں کہ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، قرآن عظیم کی سننے کی برکت اگرچہ وہاں حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ذرا کچھ پیچھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف پھر سے آ جائیں، اور کچھ دنوں کے لیے جب تک کہ یہ حالات ہیں ہم اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائیاں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما بنا لیا، پھر آپ نے اس حجرہ نما جگہ میں چند راتیں نماز پڑھی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ نفلی عبادت جسے آج تراویح کی نماز کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پیچھے لوگ بھی آ کر جمع ہو جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تراویح میں لوگوں کے شریک ہونے کا یہ شوق دیکھا اور تعداد ان کی دن بدن بڑھتی چلی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کی وجہ سے کہ جس کو آپ نے خود بیان فرمایا ہے، ایک دن اپنے اس حجرہ نما چٹائی کے گھر میں ہی رہے اور باہر نکل کر نہیں آئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز محسوس نہیں کی اور یہ گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں، تو بعض لوگ کھنکارنے لگے تاکہ حضور باہر نکل آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اور دوسرے دن صحابہ رضی اللہ عنہم کا آپ کے ساتھ سامنا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا وہ عمل جو لگاتار تمہاری طرف سے جاری رہا وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں رہا، میں نکل آتا اور تمہیں پھر بھی نماز ادا کرا دیتا، مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور اگر تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتی تو پھر تم اسے قائم نہیں رکھ پاتے، تو تم نماز پڑھو اے لوگو اپنے گھروں میں، کیونکہ آدمی کی افضل نماز اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اتفاق کے ساتھ صاحب مشکات نے اسے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ، پس تم اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو فرض نماز کے لیے تو مسجد میں ہی آنا زیادہ بہتر ہے اور سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، لیکن باقی نمازیں جو سنتیں ہیں، وطر ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، یہ اپنے گھر میں ہی ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو اس وقت
اس ماحول کے اعتبار سے بھی اور اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی اپنے گھر میں اگر تراویح کی نماز ایک گھر والے جمع ہو کر پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہمارے شہر رامپور کے علماء کرام کی، معززین شہر کی، ہمارے سرکاری افسروں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی طے پایا ہے کہ مسجد کے اندر 5 آدمیوں سے زیادہ جماعت کی اور تراویح کی نماز ادا نہیں کریں گے، اور گھروں کے اندر بھی صرف ایک گھر کے لوگ ہی ایک گھر میں مل کر تراویح وغیرہ کی نماز پڑھ سکیں گے۔ کوئی دوسرے گھر کا آدمی کسی دوسرے گھر میں جا کر نماز ادا نہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر جماعتوں کے اندر زیادہ لوگ شریک ہوں گے اور کوئی نہ کوئی ان کی چغلی ہو گئی، مخبری ہو گئی اور ان پر کوئی ذلت اور رسوائی کی بات آئی تو یہ ساری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا بہت افضل ہے فرض نماز کے علاوہ، تو اس افضلیت کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس وقت دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کے بارے میں رغبت دلاتے تھے، لیکن کوئی پختہ حکم اس کے بارے میں نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرے گا، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور معاملہ اسی طرح رہا، پھر معاملہ ایسا ہی رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عمر کی ابتدائی خلافت میں بھی یہی حال رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ صورت ہو گئی کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو مسجد میں لوگ الگ الگ حصوں میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی نماز پڑھتا تھا تو ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر جماعت سے نماز ادا کر رہا تھا۔ بہت سے حصوں میں جماعتیں ہو رہی تھیں اور الگ الگ لوگ بھی تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اگر ان لوگوں کو ایک ہی قاری پر جمع کر دوں اور سب ایک ہی جماعت بنا کر نماز ادا کریں تو یہ تراویح کی نماز زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے اس پر پختہ عہد کر لیا اور سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع فرما دیا۔ کہتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ ایک اور رات مسجد کی طرف نکلا اور رمضان میں لوگ اپنے قاری کے پیچھے یہ تراویح کی نماز ایک جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اپنے اس جاری کردہ عمل کو انہوں نے اگرچہ لفظ بدعت سے تعبیر کیا، لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل اور آپ کی تقریر سنت ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی قول و عمل اور تقریر سنت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ جماعت کے ساتھ تراویح کی باقاعدہ نماز رائج کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل حضرت عمر کی سنت ہے، لیکن تواضع انکساری میں انہوں نے اسے اپنی بدعت قرار دیا اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی شاندار بدعت ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس نماز کو پڑھ کر لوگ اس نماز کو اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، وہ زیادہ افضل ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ عشاء کے بعد فوراً رات کے اول حصے میں یہ تراویح کی نماز پڑھنا پھر بھی ان کی نظر میں اتنا افضل نہیں تھا کہ جتنا آخر رات میں اٹھ کر تہجد کے وقت یہ تراویح کی نماز ادا کرنا افضل تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور رات کو آخر حصے میں اٹھ کر
وہ تراویح کی نماز ادا کریں گے وہ زیادہ افضل ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو پہلے حصے میں نماز قائم کر رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے حالات کے مناسب اپنی تراویح، روزے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا اور سنانا، صحیح طریقے سے یہ سارے کام اللہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔